وہ جنگ جس نے 1000 سالہ قدیم سلطنت فارس کا غرور مٹی میں ملا دیا۔ جب رستم کے دربار میں ایک مرد مجاہد نے اپنی تلوار سے قالین پاٹ کر حق کا پیغام دیا۔ 4 دن سے جاری وہ جنگ جہادیوں کے لشکر کا مقابلہ بے خوف جذبوں سے ہوا۔ تاریخ عالم کا وہ موڑ جس نے پورے ایران کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ سن 15 ہجری ایک طرف دنیا کی وہ سپر پاور تھی جس کی سرحدیں صدیوں سے قائم تھی، اور دوسری طرف مدینہ کا وہ قافلہ جن کے پاس نہ جدید قسم کے ہتھیار تھے اور نہ ہی شاہی خزانے، مگر ان کے سینوں میں وہ ایمان تھا جو موت کو زندگی پر ترجیح دیتا ہے۔ آج ہم اس معرکے کی بات کریں گے جس نے ایران کے تخت اور تاج کی تقدیر کا فیصلہ کر دیا۔ یہ ہے جنگ قادسیہ کی مکمل داستان۔ جب ایران کے بادشاہ نے دیکھا کہ مسلمان عراق کے شہر فتح کر رہے ہیں تو اس نے اپنے سب سے بڑے جنرل رستم کو طلب کیا۔ رستم 1,20,000 کا لشکر لے کر نکلا، جس کے ساتھ 33 جدید ہاتھی تھے جو اس دور کے ٹینک مانے جاتے تھے۔ مدینہ میں امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود قیادت کرنا چاہتے تھے، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کے مشورے پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اللہ کی راہ میں پہلے تیر چلایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں نصیحت کی، اے سعد، اللہ کے معاملے میں کسی کی رشتہ داری کام نہیں آتی، کامیابی صرف اسی کی اطاعت میں ہے۔ جنگ سے پہلے رستم نے مسلمانوں کو مذاکرات کی دعوت دی تاکہ ان پر رعب ڈال سکے۔ رستم سونے کے تخت پر بیٹھا تھا اور قالینوں پر ریشم بچھایا ہوا تھا۔ پہلے دن حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ پہنچے، سادہ لباس، پرانی ڈال اور چھوٹے گھوڑے پر سوار۔ انہوں نے دربار کی قیمتی قالینوں کو اپنی تلوار سے پاٹ رستم کے سامنے کھڑے ہو کر وہ جملہ کہا جو آج بھی تاریخ کا سرمایہ ہے، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے تاکہ ہم لوگوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر بندوں کے رب کی بندگی میں لے آئے۔ رستم نے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے 3 راستے دیے، اسلام، جزیہ یا پھر تلوار۔ رستم کے غرور نے اسے تیسرے راستے پر اکسایا اور یوں جنگ کا آغاز ہو گیا۔ جنگ 4 دن تک جاری رہی۔ جنگ شروع ہوئی تو ایرانیوں نے ہاتھیوں کو آگے کر دیا۔ مسلمانوں کے گھوڑے جانوروں کو دیکھ کر بھاگنے لگے۔ ہاتھی پر بیٹھے تیر اندازوں نے مسلمانوں کے لشکر میں تباہی مچا دی۔ پہلے دن مسلمانوں کا جانی نقصان زیادہ ہوا، مگر قبیلہ بنو اسد کے جوانوں نے سینہ تان کر ہاتھیوں کا مقابلہ کیا اور لشکر کو بکھرنے سے بچایا۔ دوسرے دن شام سے حضرت عمر تعالیٰ عنہ کی بھیجی ہوئی امدادی فوج پہنچ گئی۔ اس لشکر کی قیادت حضرت کاکا بن عمر تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ کاکا نے ایک زبردست نفسیاتی چال چلی۔ انہوں نے اونٹوں کو کپڑے پہنا کر ڈراؤنی شکلیں دے دی، جس سے ایرانیوں کے گھوڑے ڈر کر بھاگنے لگے۔ آج کا دن مسلمانوں کے نام رہا۔ رستم نے دوبارہ ہاتھیوں کو میدان میں اتارا۔ حضرت صاحب جو خود شدید بیمار تھے اور قلعے کی چھت سے جنگ کی نگرانی کر رہے تھے نے حکم دیا، ہاتھیوں کی آنکھوں اور سونٹوں پر نشانہ بناؤ۔ حضرت کاکا اور ان کے ساتھیوں نے سفید ہاتھی کی آنکھ میں نیزہ مار کر اسے اندھا کر دیا۔ وہ ہاتھی تڑپ کر اپنی ہی فوج کی طرف بھاگا اور باقی ہاتھی بھی اس کے پیچھے بھاگے۔ ایرانی فوج اپنے ہی ہاتھیوں کے تلے کچل گئے۔ یہ رات لیلۃ الحریر کہلاتی ہے، جہاں پوری رات بغیر کسی وقفے کے تلواریں چلتی رہی۔ دوپہر کے وقت اچانک سے ایک ریگستانی طوفان اٹھا جس کا رخ ایرانیوں کی طرف تھا۔ رستم کا خیمہ اکڑ گیا، وہ بھاگ کر ایک خجر کے نیچے چھپ گیا، مگر حضرت ہلال نے اسے دیکھ لیا۔ ہلال نے وار کر کے رستم کو قتل کر دیا اور بلند آواز میں پکارا، رب کعبہ کی قسم، میں نے رستم کو قتل کر دیا ہے۔ سپہ سالار کے مرتے ہی ایرانی فوج بکھر گئی اور 1000 سالہ سلطنت کا غرور خاک میں مل گیا۔ اس دوران مدینہ کا حال یہ تھا کہ حضرت عمر تعالیٰ عنہ روزانہ فجر کے بعد مدینہ کی حدود سے باہر جا کر قاصد کا انتظار کرتے۔ ایک دن ایک گھڑ سوار تیزی سے آتے دکھائی دیا۔ حضرت عمر تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے دوڑنے لگے اور پوچھا، پیچھے کیا ہوا؟ قاصد نے کہا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی ہے۔ وہ قاصد اون پر تھا اور خلیفہ وقت زمین پر اس کے ساتھ دوڑ رہے تھے۔ جب وہ شہر پہنچے اور لوگوں نے امیر المؤمنین کہا تو قاصد کانپ اٹھا، میں اون پر ہوں اور خلیفہ پیدل۔ مگر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، فکر نہ کرو، مجھے بس حادثے کی تفصیل سنا۔
جنگ قادسیہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ ثابت کر دیا کہ فتح تعداد اور اسلحے سے نہیں بلکہ اللہ پر توکل اور نصب و ضبط سے ملتی ہے۔ اس فتح نے ایران کے دارالحکومت مدائن کے دروازے کھول دیے اور مجوسیت کا سایہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ سبسکرائب